جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر رمضان المبارک کے احکام بیان فرمائے ہیں، اور اس روزے کے رمضان المبارک کے حکم جو روزے کا ارشاد فرمایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ باتیں رمضان اور روزے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں۔ مثلا ایک حکم یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اس میں رات کو تراویح پڑھی جائے، حالانکہ روزہ تو دن کو ہوتا ہے، لیکن رات کو بھی ان کو مشغول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رات کو بھی مصروف رکھیں اور قرآن مجید کا دور کریں۔ اسی طریقے سے روزے کے حوالے سے روزوں کی راتوں کو مقدس بنانے کے لیے اور ان کو جاندار بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اعتکاف کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے کہ دن اور رات دونوں مل کر جب روزے کے اندر معنویت اور روزے کے اندر وہ روحانی قوت پیدا ہوگی تو روزہ اس قابل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں پیش کیا جائے، اور جو مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی کو روزے کی مشروعیت کا، وہ اس طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے کہ روزے کا دن اور روزے کی راتیں اللہ تبارک و تعالی ہی کی تعلق کو اور اللہ تعالی ہی کے منشا کو پورا کریں، جو اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کو مشروع کرنے کے لیے اور اس حکم کو ہمارے اوپر ثابت کرنے کے لیے بیان فرمایا ہے۔ اس میں ایک اعتکاف کا حکم بھی ہے، اور اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان مسجد کے اندر جم کر اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو روزوں کا حکم ہمیں ارشاد فرمایا ہے، اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالی سے تعلق قائم کرنا ہے، اور یہ تعلق ظاہر ہے جب تک دنیاوی چیزیں اور دنیاوی تعلقات انسان کے ساتھ لگے رہیں گے تو وہ تعلق صحیح طور پر کما حقہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں یا رمضان کے اخیر عشرے کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے اخیر عشرے کو اللہ تبارک و تعالی نے بطور اعتکاف کے مشروع فرمایا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور اس میں کما حقہ جیسے عبادت ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ حالانکہ مقصد تو اللہ تبارک و تعالی سے تعلق تھا تو وہ تو حاصل ہو سکتا تھا ویسے بھی، لیکن امت کو بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم یہ اس پر عمل کروایا کہ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے عمل کریں تاکہ امت کو بھی یہ بات پتہ چلے کہ ان روزوں کا مقصد کیا ہے۔ روزوں کا مقصد اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا اور دنیاوی تعلقات کو ختم کرنا یا کم کرنا، جیسے کہ دوسرے آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، بچ جاؤ۔ تو اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اعتکاف فرمائیں، اور یہ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخیر عشرے کو اعتکاف فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعتکاف کر کے دکھایا، اور وہ امت کے لیے آج تک مشروع چلا آیا ہے۔ اعتکاف کا مقصد مسجد کے اندر جم کر بیٹھنا ہے۔ اس میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ اعتکاف خراب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر بنیادی دو چیزیں ہیں، اگر ان دو چیزوں کا خیال رکھا جائے تو ہمارا اعتکاف اس طریقے سے ادا ہو جائے گا جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اعتکاف میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے اس کے اندر اعتکاف میں مسجد، کیونکہ یہ اعتکاف مسجد میں کیا جاتا ہے، تو مسجد کو مخصوص کرنا اپنے آپ کے ساتھ کہ یہاں ہم مسجد ہی میں رہیں گے، یہاں سے نکلیں گے نہیں کسی بھی وجہ سے یا کسی بھی طریقے سے یہاں سے نکلیں گے۔ تو لیکن انسان ہے، اس کے اندر کمزوریاں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مسجد کے اندر نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ضرورات کو پورا کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی ضرورات جن کے لیے معتکف کے لیے مسجد سے نکلنے کی اجازت دی ہے، ان میں سے ایک ضرورت شرعی بھی ہے، یعنی شرعی لحاظ سے کوئی حکم اس کے اوپر ایسا لازم ہو جائے جس کی وجہ سے اس کو مسجد سے باہر جانا پڑے۔ مثلا یہ کہ اگر کوئی شخص شہر کی کسی ایسی مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کرتا ہے جہاں
اس کے لیے جمعہ کے لیے جانا، یعنی وہاں اس مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ وہاں سے نکل کر شہر کی ایسی مسجد میں چلا جائے جہاں وہ جمعہ کی نماز ادا کر سکے۔ تو یہ ایک حاجت شرعیہ ہے، جمعہ ظاہر ہے شہر کے اندر رہنے والوں پر فرض ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ اگر شہر میں رہتا ہے وہ تو ایسی مسجد میں بیٹھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے کہ ایک فرض کو ادا کرنے کے لیے اس کو دوسری جگہ جانا پڑتا۔ تو یہ شرعی جو حاجت ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کو بتایا ہے کہ آپ ایک شرعی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہاں سے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں سے نکلنے کی صرف اسی صورت میں اجازت ہے یا اسی محدود وقت کی اجازت ہے کہ جس میں آپ صرف اپنے جمعہ کا یہ جو فرض ہے آپ کے ذمہ وہ پورا کر کے واپس آ جائیں۔ تو یہ حاجت شرعیہ یہ پورا کرنے کے لیے آپ کو مسجد سے جانے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے انسان کمزور ہے، اس کے اندر کمزوریاں بھی بہت ساری لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ کمزوریاں ایسی ہیں کہ مسجد میں رہتے ہوئے ان کو یہاں ان حاجات کو پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس کو حاجت طبیعیہ کہا جاتا ہے۔ تو ان طبی حاجات کو پورا کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے کہ آپ مسجد سے نکلیں اور جا کر اپنی ضروریات حاجات کو پورا کریں اور وہ پورا کر کے پھر مسجد میں آ جائیں۔ جیسے مثلاً کھانے پینے کا مسئلہ ہے، تو ظاہر ہے کہ مسجد میں تو کھانا پینا ہوتا نہیں ہے، نہ یہاں ایسا کوئی سلسلہ ہوتا ہے، تو اگر اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے تو آج جا کر گھر میں کھا کر آئے یا وہاں سے لے کر آئے اور آ کر مسجد میں کھا لے، یا اگر کوئی آدمی دوسرا موجود ہے ایسا کہ اس کو کھانا لا کر دے سکتا ہے تو یہ وہ مسجد میں ہی لا کر دے دے۔ لیکن اگر کوئی مسجد میں کوئی آنے والا نہیں ہے تو یہ خود بھی ایک طبی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ مسجد سے نکل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پیشاب پاخانہ تقاضا ہے، استنجا ہے، غسل ہے، تو یہ بھی طبی انسان کی حاجات ہیں، غسل فرض ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہیں رہ سکتا، تو یہ شخص جو ہے مسجد سے نکل کر جا سکتا ہے، غسل خانے میں جا کر غسل کر کے واپس مسجد میں آئے۔ تو یہ ہے طبی ضرورت، اس کے لیے اس کو نکلنے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے غسل کا مسئلہ ہے، تو غسل بھی ظاہر ہے مسجد میں نہیں ہو سکتا اور ناپاکی کی حالت میں مسجد میں رہ بھی نہیں سکتا، تو اس لیے اس کو اجازت دی ہے کہ آپ غسل خانے میں چلے جائیں اور وہاں جا کر غسل کر کے کپڑے تبدیل کر کے پھر آ کر مسجد میں رہیں۔ تو یہ طبی حاجت جو ہے اس کو اجازت دی ہے نکلنے کی، لیکن اسی حد تک نکلنے کی اجازت ہے کہ ضرورت پوری ہو جائے۔ اگر کوئی شخص ان ضروریات طبی کے بغیر اگر نکلتا ہے، چاہے جان بوجھ کر ویسے مسجد سے نکل جاتا ہے حاجت کے بغیر، یا یہ کہ بھولے سے نکل گیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے اعتکاف میں ہوں، یا یہ کہ وہ یہ تو یاد تھا کہ اعتکاف میں ہوں لیکن اس کو مسجد کی حدود کا پتہ نہیں تھا اور وہ مسجد کی حدود سے نکل کر باہر چلا گیا، ان سب صورتوں میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو ظاہر ہے جب اعتکاف ٹوٹ جائے گا تو وہ جو سنت اعتکاف ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز اس اعتکاف کے لیے جو شریعت نے لازم کی ہے وہ روزہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب تک روزہ نہیں ہوگا تو یہ مسنون اعتکاف حاصل نہیں ہوگا، تو اس لیے شریعت نے اس کو اس پر لازم کیا ہے کہ یہ شخص جو ہے روزہ رکھے۔ تو اسی وجہ سے جو اخیر عشرے کا جو اعتکاف کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے رمضان کے روزے ہیں تو اس کے ساتھ آپ جم کر بیٹھیں گے تو وہ عبادت کے اندر خشوع و خضوع زیادہ حاصل ہوگا، تو لہٰذا روزے کو اس کے لیے لازم کیا۔ تو لیکن اگر روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے ان تمام چیزوں سے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، مثلا کھانا پینا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے دن میں، یا یہ کہ بیوی کے ساتھ جماع کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے تو اگر یہ چیزیں اس نے اس اعتکاف کے درمیان کیں تو اس سے بھی اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ مثلا جان بوجھ کر دن میں کھایا پیا یا بھول کر کھایا تو ان صورتوں میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر خطاً کھایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر بھول کر کھایا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی وجہ سے چونکہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو اس کا اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر یہ شخص جو ہے بھول کر نہیں کھایا، جان بوجھ کر کھایا ہے، تو چونکہ اس صورت میں روزہ ٹوٹ گیا تو لہذا روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے بیوی کے پاس جانا، یہ ظاہر ہے کہ رمضان میں دن میں تو جائز نہیں ہوتا لیکن رات میں اجازت ہوتی ہے، لیکن اعتکاف میں جب آپ گئے تو اب نہ دن میں جا سکتے ہیں بیوی کے پاس، نہ رات میں جا سکتے ہیں۔ تو اس اعتکاف کے دوران اگر بیوی کے پاس چلے گئے، ہم بستری کر لی، چاہے غلطی سے کی یا بھولے سے کی یا جان بوجھ کر کی، تو اس سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو حیض یا نفاس کا سلسلہ شروع ہو گیا تو ظاہر ہے کہ حیض و نفاس سے بھی
روزہ متاثر ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جب روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف بھی حیض و نفاس سے ختم ہو جائے گا. تو ان چیزوں سے دو جو بنیادی چیزیں ہیں، ایک ہے مسجد یعنی وہ جگہ جہاں آپ اعتکاف کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری چیز ہے روزہ. تو ان دو چیزیں جو بنیادیں ہیں اعتکاف کی، تو یہ اگر متاثر ہو گئیں تو ان سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. جب اعتکاف ٹوٹ جائے گا تو اب کریں گے کیا؟ تو اب یہ کریں کہ جو مسنون اعتکاف ہے وہ تو آپ کا ختم ہو گیا. اب اس کے بعد دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ یہیں بیٹھے رہے اور نفل اعتکاف کی نیت کر لیں، تو یہ بھی جائز ہے. لیکن آئندہ یہ جس دن کا اعتکاف آپ نے توڑا ہے تو اس ایک دن کے اعتکاف کی قضا کریں گے. وہ قضا چاہے آپ رمضان کے دن اگر باقی ہیں تو انہی میں آپ اعتکاف کر لیں، اور اگر دن باقی نہیں ہیں تو باقی کسی دن بھی آپ روزہ رکھ کر اس ایک دن کی قضا کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر وہ رمضان کا روزے باقی نہیں ہیں تو آگے کسی دن بھی روزہ رکھ کر آپ اس دن کے اعتکاف کی قضا کر سکتے ہیں. باقی یہ کہ روزہ اگر کسی آدمی نے مجبوری کی حالت میں یہ اعتکاف توڑ دیا ہے، مثلا کوئی حالت ایسی آ گئی، بیمار ہو گیا اور اس کو کھانے پینے کی ضرورت مجبوری ہو گئی، تو ان مجبوریوں میں بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اعتکاف توڑ دیں، روزہ بھی توڑ دیں. جب توڑ دیا تو اب یہ شخص جو ہے توڑنے کی مجبوری سے توڑا ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن آئندہ چل کر اس کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن سنت اعتکاف کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، وہ اسی شخص کو ملے گا. ظاہر ہے کہ جو پورے 10 دن اسی حالت میں جمع رہے مسجد میں اور نہ نکلے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله